اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، یمن سے ایک قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس قافلے میں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی سے پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گستاخ کی اس حرکت کی وجہ سے کافی غصے میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحمل کیا۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے کہ یہ شخص سخاوت مند ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو غصے کو پی گئے اور اس شخص کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے خبر نہ دیتے کہ تو ایک سخاوت مند شخص ہے اور لوگوں کو کھانا پہنچاتا ہے تو میں یقیناً تجھ سے اتنا ناراض ہوتا کہ لوگ تجھ سے عبرت حاصل کرتے۔ اس شخص نے کہا، کیا آپ کا خدا سخاوت کو پسند کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خداوند عالم سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں نے کبھی بھی کسی کو اپنے پاس سے خالی ہاتھ نہیں پلٹایا، کسی کو اپنے مال و غذا سے دور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اس پسندیدہ صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت پر شرک کے ڈر کی وجہ سے میری امت کے لوگ بت، چاند، سورج اور پتھر وغیرہ کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ وہ لوگ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ قیامت کے دن نجات کا راستہ کس میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نجات اس شخص کے لیے ہے جو خدا کو فریب و دھوکہ نہ دے۔ جو خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو خدا بھی اس کو دھوکے میں رکھنے والا ہے، اس کے ذریعے اس سے ایمان کو سلم کر لے گا۔ در حقیقت اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ شاگرد نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح خدا کو فریب دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے جو ان کو حکم دیا ہے کہ اعمال میرے لیے بجا لائیں، وہ غیر خدا کے لیے بجا لائیں گے۔ ریاکاری سے بچو، کیونکہ ریاکاری شرک ہے، اور ریاکاری شخص کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے راغب یعنی دھوکے باز، اے خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے عمل کی کوئی اہمیت نہیں اور تیرے عمل کی جزا ختم کر دی ہے، اور آج تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اپنے عمل کی جزا اس سے لو جس کے لیے عمل کیا تھا۔ بروز محشر ایک نمازی شخص کو لایا جائے گا۔ وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا، خدایا میں نے تیری رضا طلبی کے لیے نماز پڑھی تھی۔ جواب میں کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تو نے اس لیے نماز پڑھی تھی کہ لوگ بولیں کہ فلاں شخص کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، فلاں شخص کتنا نمازی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اس شخص کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔